وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 2 جمعوں سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ، آپ کے اوصاف کمالہ، سائی جمیلہ ذکر کر رہا تھا. آج کیونکہ 10 ربیع الاول ہے، شہنشاہ کائنات، مفخر موجودات، سرور دو عالم، روح دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے. مسائل تو بے شمار ہیں، کس کس چیز کو آدمی بیان کرے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں. دنیا تاریکی کے گڑھے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی. کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے،
اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی. وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا. اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان کو جاننے والا نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی. اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. قرآن کریم ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا. مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دست و گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، دمک اٹھی، ایک میزان میں آ گئی. اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی. وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. جلوس نہیں، جشن نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی. مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا. مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں. علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں. علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں.
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا، اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری، اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے، اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ نلے تللے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ تھمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں۔ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس، میری قوم، میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی، خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی۔ ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی، اور کملے 1 روپیے نال کوئی پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی گنڈا کا پا دیکھو کی آٹے کا کی ہے، لکڑ کا کی ہے، تو جنت ایڈی سستی۔ مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا۔ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے،
وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن، کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا۔ شکم وعدہ میں ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو، تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔
قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے۔ کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی، آمنہ بیٹی ادھر آ۔ تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب؟ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہیں، کیوں نہ ہو
اسی کو کہتا ہے زمانہ منتظر ہے اب نئی شرح بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، کرو کس طرح کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سوچو ذرا، نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا، اور تو غلام بڑا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی۔ ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی۔ کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہیں، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے، ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم، یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں، چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں۔ غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ۔ ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا، عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال،
कितने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली। जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को। अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया। बिलाखिर मलका फौजिया जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। तुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसर और किसरा के महल देख लिए। आम मुअर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफ़ताब नबूवत शुरू हो रहा हो, वहां चिरागों का, बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं, ये औरतों के मतलब का मसला है। औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर समय चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी में हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की, परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मज़ारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ हजरत की परवरिश का। रिवाज था कि देहात में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइयां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है, कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा, अल्लाह अकबर। वो मक्के से जितनी दाइयां वापस आई, कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कुछ छोड़ के भी आई? एक आधा मुझ गरीब के लिए भी? कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका अब्बा कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखूं कैसा है। दरवाजे पे दस्तक दी,
اندر سے پوچھا من دکل باب، کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا۔ چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے۔ حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہ ہاں ہے، یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے، غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے۔ کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی کو میں واپس جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا۔ یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا، کیونکہ آ گئی آنکھیں۔ بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں، رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں۔ ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے۔ میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں، آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری۔ او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی۔ دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا۔ اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی۔ اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ہے ایک صورت تھی صرف، ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا بہن ہوتی، نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیاں دے پتر نبی ہوندے نے، جی تھوڑے رواج ہے نا پیر دا پتر پیر پاویں ساری عمر مسیتے نہ بڑھیا ہوئے، ہاتھاں وچ ہتھ گھڑیاں جہنم دی پہلے پائی پھردا ہوئے، کنگن شریف پائی پھردے نا لوہے دے، اندازہ لا یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں یہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی۔ جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا، ان چک کے نسن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی دیکھ نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے۔ حلیمہ نو پھڑکا لگ گیا، آخر لگی آمنہ سر میرا بڑا دور ہے میں چھیتی جانا، مطلب کی بھی آ جڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا۔ اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے، آمنہ مجھے جلتی ہے میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں۔
حضرت آمنہ کھڑی ہوگی راستہ روکی کہنے لگی او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی، غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں، جاتی تو اونٹنی پہ بیٹھ گئی۔ آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا تیرا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خامن سے کہا جلدی کر جلدی کر، نکلو نکلو نکلو۔ انہوں نے کہا کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا، چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے، اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے۔ خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، جاتی کو کھڑی کرو۔ اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں، نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں؟ اللہ ہوگا نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ارے حلیمہ کو، کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں، تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں بڑی نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے، بیعت وہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاکٹی اونٹنی تیار نہیں۔ تو بھی مسلمانوں، حلیمہ کے خامد نے بے علمی میں، اسے پتا نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا، اگر حضور کی طرف پیٹھ کر دی، کنڈ کر دی تو وہ ڈاکی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں۔ تم لکھے پڑھے سمجھدار حاجی غازی نمازی دکاندار پیر فقیر مولوی، تم آج حضور کی طرف پیٹھ کر کے مرتے ہو، تمہیں کامیابی ملے گی؟ چنانچہ حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاکی بغیر اٹھائے اٹھ گئی، اور اٹھی نہیں، چل پڑی، چلی نہیں، دوڑ لگائی، بھاگ رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی حیران ہے، ہماری ڈاکی تیز کام کیسے بن گئی، تو بڑی تیز ہو گئی۔ وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی، انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے، کچھ تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے۔ ایک عورت نے آواز دی قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک تیز نگاہ والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں۔ مکے کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا، تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا، آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ بس ایک ہی جواب ہے، او جی سارے نہیں کرتے ہی ہوئے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، کارپوریشنیں نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا جب کارپوریشن جہنم میں جائے گی تو تو بھی نال تشریف لے جائے گا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ نبی کی آمد کا دن ہے تو درود پاک کی کثرت کر، نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر، نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر، تو غریبوں کو کھانا کھلا، یتیموں کو کھانا کھلا، تو محتاجوں کے کپڑے پہنا۔ ارے تو نے اپنے بیٹے کی آمد پر نہ جانے کتنا خرچ کیا، تو نبی کی آمد پہ خرچ کر، مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو جھنڈیاں بنائے، باجے بجائے، اور باجے بجا کر تو کالی چمڑی والے کے دل کو رجا رہا ہے۔
حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی؟ تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیف سواری تھی، چل نہیں سکتی تھی، یہ کہاں سے بدل کے لائی ہے؟ کہنے لگے ڈاچی بھی وہی، میں حلیمہ بھی وہی، میرا خامد بھی وہی، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، میرا شاہ سوار بدل گیا۔ گھر پہنچی حلیمہ، اپنے خامن کو کہنے لگی قحط پڑا ہوا تھا، نہ پانی نہ چراگاہ میں گھاس نہ کچھ، کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پلاؤں گی، ذرا دیکھو بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار۔ چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر اور برتن دیا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برتن لا، حلیمہ کہتی سارا گھر بھر گیا، برتن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ اسی لیے کہتا ہوں میلاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں، نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں، کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا۔ پتا چلا تمہاری میلاد میں حضور تشریف لاتے ہی۔ آئی ہے ساری بنو سعد کی دائیاں، حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہیں ہم بھی چرائے، وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے۔ حلیمہ کہنے لگی اور کملیاں یہ چراگاہ کا اثر نہیں، گھاس کا اثر نہیں، پانی کا اثر نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن، حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہیں ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں قضائے حاجت سے فارغ کراتی، میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کیسی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا، ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے جمعے کو۔ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤں، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے، کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی ہے اللہ سب کو نیک بنائے، ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے، اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں۔